أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون واسألهم عن القرية، آپ ان یہود سے پوچھیں اس بستی کے متعلق التي كانت حاضرة البحر، جو سمندر کے کنارے پر تھی، اذ یعدون فی السبت، جب ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کیا، استاتیہم حیتانہم، کہ آتی تھیں جس وقت ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، ظاہر ہو کر، و یوم لا یثبتون، اور جس دن کے ہفتہ نہ ہوتا تو لا تأتیہم، وہ مچھلیاں نہ آتی، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم اسی طرح آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور اس وقت کے بارے میں بھی ان سے پوچھو جب ان کی ایک جماعت نے ان میں سے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے سامنے معذرت اور عذر پورا کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے تاکہ شاید یہ لوگ بچ جائیں۔ یہود اور انہوں نے خرابیاں نہ ذکر چلنا پیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ جڑے امتحان اور نعمت بھیجیاں انہوں نے بھی ذکر ہے۔ اس تو پہلیاں آیتاں وچ بھی ایک بستی نہ ذکر گزرا کہ اللہ تعالیٰ یہودا حکم دیتا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو، تو داخلے نے ٹائم عاجزی اور تواضع نہ داخل ہو، اور زبان چو حتتن لفظ یعنی معافی اور درگزر منگنے میں اس بستی میں داخل ہو۔ اس سے بھی انہاں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی تھی اور ان داخل نہ ہوئے جن اللہ انہاں حکم دیتا ہے۔ آج بھی ایک بستی نے ایک کنارے تے ایک واقعہ پیش آیا بعد وچ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے زمانے نے ای واقعہ، جس وقت حضرت داؤد نبی ہے بنی اسرائیل نے، تو اس وقت اس علاقے وچ، یہ علاقہ اس وقت اس بستی کا نام ہے ایلات، واتی ایلی بھی بنا اور ایلا بھی بنا، اور عقبہ بھی اس آنکھ نے ہن بھی مشہور نام ہے خلیج عقبہ، یہ ہوا عقبہ اور ایلات یا ایلا، یہ اس وقت بھی موجود ہے، ہزارہ سال تو پرانا یہ شہر اور بندرگاہ ہے۔ اس بندرگاہ نے کنارے تے چونکہ سمندر ہے تو ان لوگوں نے زیادہ جڑا تجارت نہ دار و مدار ہے وہ مچھلیاں نپ کے اور شکار کر کے اپنا روزگار چلانے ہے۔ اللہ تعالی ان یہودا جڑا عبادت نہ دن دیتا وا اوے ہفتہ، بلکہ حدیثاں وچ آنا ہر قوم اپنے واسطے ایک دن خود چنیا، یہودیاں ہفتہ چن کے دا، عیسائیاں اتوار چن کے دا، اور مسلمانہ اللہ تعالی جمعے نہ دن دیتا جڑا سب تو افضل ہے۔ تو ہفتے والے دن اللہ تعالی یہودا یہ حکم دیتا ہوا ہے کہ پورا دن سوائے میری عبادت تو اور تو سا کوئی کام نہیں کر۔ اس تو ہفتے والے دن یہود نیاں دکاناں، انہوں نے کاروبار، انہوں نے تجارتاں، حتیٰ کہ مفسرین لکھا کہ انہوں نے چولہے چ اگ بھی بالنے کی اجازت نہیں ہے کہ اج نہ دن تسا نے صرف اور صرف عبادت نہ دن نے، اسے تسا اپنی عبادت کرنی۔ تو اس قسم نے جڑے احکام ہے یہ انہاں یہود ہے، لیکن انہاں اس نے اندر بھی حد تو تجاوز کیتا، اور ہفتے نے دن
انج نہ گزاریا جکن اللہ تعالیٰ اس نے گزارنے نہ حکم دیتا. سڈے تے پیچھے ایک آیت گزری کہ جتنے مشکل مسائل ہے ان حضور نی برکت نال اس امت تو ختم ہو گئے. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جتنے بوجھ اور توق ہے ان حضور کھول دیتے تو آپ نی امت تے آسانی ہو گئی. سڈی عبادت نہ دن جمعے نہ تو جمعے نے دن اللہ تعالیٰ اساں تمام کم کرنے نے اجازت دیتی. کاروبار کر سکنے ہیں، تجارت کر سکنے ہیں، شادیاں بیاہ خوشیاں غمیاں کئی شہیں تے کوئی پابندی نہیں. صرف ایک وچ جڑا سڈی عبادت کا وقت ہے اس وقت وچ اللہ تعالیٰ اساں حکم دیتا کہ بھائی تسی اس جمعے نے ٹائم صرف جمعہ پڑھو. پہلی اذان تو گھن کے جمعے نے پڑھنے تک شریعت تمام کاروبار اور تمام چیزاں مکروہ تحریمی اور حرام قرار دیتا. لیکن اسی بھی بنی اسرائیل ہوں گڑبڑ کرے نے ہواں لیکن وقت حضور نی دعا آڑے آوے نہیں جیڑی اساں اللہ نے عذاب تو بچے نہیں تو سڑے واسطے بھی بالکل ہی حکم ہے. انہاں واسطے پورا دن ہے. سڑے واسطے پہلی اذان تو گن کے جمعے نی نماز تک. تسی آخو جی اذاناں تے بہت ساری مسیتیاں چونیاں تو علماء لکھا جڑا بندہ جتھے جمعہ پڑھنا اس نی مسجد نی اذان نہ اعتبار ہے. جڑے اذان ہو گئی اور پہلی اذان ہو گئی اس تو بانگ دیونے آڑیاں بھی اسے تھوڑا جا خیال کرنا چاہیے کہ گھٹ تو گھٹ وقفہ رکھنا چاہیے جمعے اور پہلی اذان ہے تاکہ لوگ گناہگار نہ ہوں. کیونکہ لوگوں تو روکنا نہیں، سارے کام مولویاں ہی کرنے تے مسیتی والے ہی کرنے بھائی جیڑی رہت دیونی نہ رہت دیو. ایک کہے کہ میں 12:30 بجے اذان دے دیواں جمعہ میں 2:30 بجے تو میں لوگاں گناہگار نہ کرا. اگر 1:15 بجے بیان مسن عیدگاہ میں شروع ہونا پیا تو عیدگاہ میں پہلی اذان 1:15 بجے ہونی چاہیے. جڑیاں مسیتیاں 1 بجے جمعہ ان بھی شک 12:30 بجے اذان دے دیون تاکہ جڑے لوگ جتھے جمعہ پڑھنے ان پہلی اذان تو بعد اپنے جمعے کی تیاری کرن. تسی بتا سو مسئلے مولی ڈاڑے کرنے لیکن فقہا اتھوں تک لکھا کہ جمعے کی پہلی اذان تو بعد سوائے جمعے نے متعلقہ کام تو علاوہ کوئی کام بھی کرے سو تو وہ حرام ہے. روٹی نہ کھا سکنے، دینی کتاب نہ مطالعہ نہ کر سکنے، دکانداری نہ کر سکنے. پہلی اذان تو بعد جڑی خرید و فروخت کرے سو یہ تسی حرام نہ ارتکاب کرے نے. اور مکروہ تحریمی تو گھٹ تک ہی نہ فتوی نہیں اور مکروہ تحریمی نہ مطلب حرمت ہے. تو پہلی اذان تو بعد جمعے کی نماز پڑھنے تک اس امت کا بھی حکم ہے کہ اس ٹائم تسی صرف اپنے جمعے کی تیاری کرو. سوائے خطیب نے یا جمعہ پڑھاونے والے نے او کوئی دینی کتاب دیکھنا پہ ہوئے اپنے جمعے واسطے تو علماء اساں رعایت دیتی کہ اس واسطے اجازت ہے. باقی اس وقت یعنی کوئی دینی کام بھی بندہ کرے نہ پوے تو اساں بھی روکے ہوئے کہ میں ہوں اس کمے نہ ٹائم نہیں ہوں جمعے نہ ٹائم ہے. اپنی جمعے کی تیاری کرو اور اپنے نماز اور عبادت واسطے تو اس تو یہ مسئلہ اساں اس نے اہتمام کرنا چاہیے. عام لوگاں اگر نہیں پتہ تو کم از کم جس بندے کا مسئلہ پتہ لگ وجے اساں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یار کم از کم میں تو عمل کرنا کہ بھائی پہلی اذان تو بعد میں صرف او کام کر سکنا جڑے میرے جمعہ نے متعلقہ کام ہے. میں نہانا پیا، میں کپڑے بدلانا پیا، میں وضو کرانا پیا، میں سواگ کرانا پیا، تیل کگی کرانا پیا تو ان کام اس ٹائم کرنے چاہیے پہلی اذان تو بعد. تو یہ اللہ آسان رہ دے دیتی. جمعے تو بعد وقت حکم ہے فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. نماز پڑھ گنو تو بے شک پھیل ونجو ود دکانہ کھول گنو اور اپنا کاروبار کرو. جمعے تو پہلے کاروبار نالو جمعے تو بعد والے کاروبار زیادہ برکت ہے. اسی پہلے کھلے نے جمعے تو بعد بند کر دیں ہر کام پٹھا ہوا پیا. جمعے تو بعد کاروبار زیادہ برکت نہ وعدہ کیونکہ اللہ قرآن جیسا فرمانے پہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ اور واذکروا اللہ کثیر لعلکم تفلحون. تو بہرحال جمعے تو پہلے بھی اسی اپنے کاروبار کر سکنے ہیں، جمعے تو بعد بھی کر سکنے ہیں. یہود واسطے حکم یہ ہے کہ صرف اور صرف تو عبادت کرنی ہفتے نہ پورا دن.
اس دوران اللہ انہاں شکار تو بھی منع کیتا ہے کہ ہفتے والے دھڑے تو مچھلیاں نہیں نپڑیاں. اب جڑے امتحان ہونا پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے انہاں اللہ ہفتے والے دن مچھلیاں تو منع کیتا تے ہفتے والے دن مچھلیاں جناب آون تے سر چاون انہاں تکاون تے پورا دریا اور سمندر جڑا نا اس نے پوری اتلی سطح وہ مچھلیاں نہیں بھری پئی اور انہوں نے ہاتھ بدے پہن کہ جناب مچھلیاں نہیں نپڑیاں. پورا ہفتہ اتنی مچھلی نہیں آنی جتنی ہفتے جڑیا. اس کے بعد نہ ایک ہیلا سوچا اور ہیلا کر کے نہ خدا نے عذاب اپنے اتنے دعوت دیتی اور وہ ہیلا ہی کیتا کہ سمندر نے کنارے تھے انہیں اپنے اپنے ٹوئے بنا کے دے ٹوئے کھٹ کے دے اور انہیں نالیاں سمندر چو پھٹ کے ٹوئے گن گئے اور ان ٹوئے پانی نہ بھر کے تھے. ہفتے دہڑے جڑے مچھلیاں سمندر تے آنیاں ہیں وہ نہ نالیاں وچوں گزر کے انہاں ٹوئیاں وچ بھی آ رہی. ہر بندہ جڑے تکینے کہ میرا ٹوئا بھرے گا تو وہ پچھوں ون کے نالی مٹی پا کے اساں بند کر چھوڑے تے اتوارے دہڑے آن کے انہیں اپنی مچھلیاں نپ کینے اور یہ سمجھنے ہے کہ اسی ان مچھلیاں اتوارے دہڑے نپینے پے ہیں ہفتے دہڑے نہ نپینے پے. حالانکہ وچلی گل تو نہ پتہ ہی ہے ان مچھلیاں پابند تا سا ہفتے دہڑے کر کے دیاں. اس تے انہاں اپنے وقت نے نبی بھی اور انہوں نے دور نے جڑے اللہ تو ڈرنے والے لوگ ہیں انہوں نے منع کیتا. انہاں کہا یار یہ جڑا تسی کام تک رہنے ہو نا یہ بھی تسی ہفتے ہی مچھلیاں پہ نہ پہنے ہو کہ کیوں اللہ نے غضب دعوت دینے ہو کہ تسی اس تو رک ون. انہاں کہا اللہ اساں ہفتے دہڑے سمندر چو مچھی نپنے تو منع کیتا کہ اسی کوئی نہ پہنے. یہ ہوں ہیلے ہے اور یہودی ہیلے نے ماہر ہے. چربی انہوں تے حرام ہے کہ تسی اس چربیاں نہ کھا سکنے اور یہ انہوں نے اپنی سزاواں نہیں وجہ جانور نے ڈنگرے نے جڑے گوشت تے چربی ہونی ہے یہ بنی اسرائیل تے حرام ہے. تو انہاں کیا کیتا انہاں کہا چربی کھاونی حرام ہے نا اساں ویچنا تو حرام نہیں چربی ویچ کے انہاں پیسے نہیں شیاں کھا گڑنیاں اور اس پیسے استعمال کرنا کہ چربی اساں کھادی تے کوئی نہیں اور اللہ اساں کھاونا حرام کی. تو ان جڑے ہیلے ہے ان ہیلیاں بھی بنی اسرائیل عذاب نہ مستحق بنایا اور اللہ تعالیٰ اس تو منع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا نا گن کے فرمایا اے جے ہیلے نہ کرے جے ہیلے بنی اسرائیل کی تین اور اللہ نے عذاب نے ان مستحق بنے حضور اپنی امت کا منع کی. تو ایسا ہیلا جڑے اللہ نے حکم نہ مذاق بنا دے یا ایسا ہیلا جس کو کوئی بندہ حرام حلال کرنے کی کوشش کرے تو یہ شریعت منع اور یہ حرام ہے. لیکن ایسے ہیلے جڑے کئی حرمت اور حرام حلال نہیں کرے نے بلکہ ایک سہولت اور آسانی پیدا کرے نے تو اے جا ہیلا یہ شریعت جائز بھی ہوئے اور اس کا قرآن اور حدیث ثبوت بھی موجود. ایک صحابی حضور نے خدمت چاہے انہیں آپ بڑی خوبصورت اور اعلی قسم کی کھجوراں ہدیہ دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھا ان جڑیاں کھجوراں اس ساریاں کھجوراں ہے جیاں ہونیاں اس آخیا جی ساریاں تے جیاں نہیں ہونیاں چڑیاں ردی اور ماڑی کھجوراں بھی ہونیاں لیکن اسی ماڑیاں کھجوراں زیادہ دے کے تے اچھیاں کھجوراں تھوڑیاں چاہ گئی نے 10 کلو ماڑی دے دیتی تے اس اگلے بندے کو 5 کلو اچھی کھجور چاہ کے دی تے ای جڑی اچھی کھجور میں ہی نہیں دی ای میں تو سوا سے ہدیہ آندا. تو آپ فرمایا ذالک عین اور ربا ای تا عین سود ہے کہ ایک جنس نہیں شے ایک ہی پلو تو ودائی ایک ہی پلو گھٹائی ای سود ہے. اسے کمی بیشی بھی جائز نہیں ادھار بھی جائز نہیں. بندہ نہ جی کنک وٹا کے نو مفڑی وٹا کے نو تو اسے تو گلا ضروری ہیں کہ برابر بھی ہومن اور نقد و نقد بھی ہو. یہ نہیں کہ تو ماں 5 بوریاں کنک نہیں ہون دے دینا جڑے مہنیاں تھی سن ود تو میں دے دے یہ ادھار بھی حرام ہے یہ شرن جائز نہیں. اور انہیں ہونا کمی بیشی بھی جائز نہیں جڑے دو پلے جنس ایک ہوئے دو پلے کنک دو پلے چھوارے دو پلے باجرا دو پلے مکئی تو جنس بھی برابر ہونا ضروری اور نقد و نقد ہونا چاہیے ادھار بھی حرام ہے.
تو آپ فرمایا یہ تو این ربا ہے، 10 کلو دے کے تو 5 کلو گھی نہ پیا، این نہ کیتا کرو۔ بات آپ ایک طریقہ دس ہے، اور ای طریقہ او ہیلا جڑا ناجائز ہے جائز کرینا اور ایک سہولت پیدا کرینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسی ان کیتا کرو کہ اپنی ردی کھجوراں پہلے ویچ دیتیاں کرو۔ 10 کلو اگر ردی کھجور ہے نا اساں ویچ دو، ویچنے تو بعد جڑی اس نے پیسے ملن انہیں پیسے نہیں تسی آلہ کھجور خرید کے لو، تو ای تو سنا کم ہوئے ہی ہوئے 10 کلو وینی پئی اور 5 کلو آنی پئی، لیکن طریقہ اس نے درست دس دیتا کہ بھائی ای کمی بیشی نہ ہو سی تو حرام تو بچ ویسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی تو اپنی ماڑیاں ویچ دے تے چنگیاں جڑیاں ان تو پیسے نہیں ہیں خرید گئے۔ تو ای آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسا، اور قرآن مجید نے اندر حضرت یوسف نے کسے تسی حضرات سننے رہنے ہو کہ مصر نے قانون ای گل کو نہیں کہ کوئی بندہ چوری کرے تو اساں سال واسطے جس نے اس چوری کی تھی اس نے اساں غلام بنا دو، ای مصر نے قانون گل نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل نے قانون گل ہے۔ تو حضرت یا یوسف علیہ السلام ایک تو اللہ حکم دے دیتا کہ بھائی اپنا بھانڈا دراؤ نے سمانے چ رکھ دے، اور ای شرن ان جائز نہیں ہے، لیکن جڑے اللہ اجازت دے دیتی تو نبی واسطے کم جائز ہو گیا، اللہ نے حکم نال ہونا پیا۔ تو حضرت یوسف ہی رکھ دیتا، تو ہوں بھائی جڑے چور نپیا گیا تو ہوں کی کرا، تو انہیں آخر جی سڈی قوم کی سزا آئی وے کہ اساں 1 سال واسطے مالک نے غلامی بھی دے دیتا ونجے، تو اسی ہوں اس براؤ تو سنی کسان نہ گنو سڑے چکے ہو رہی ہیں چاہ گنو، اسی تو سنی 1 سال خدمت کر سا۔ حضرت یوسف فرمایا ان تے میں نہ کر سکنا، جس سمانے وچوں شہر نکلی میں اساں ہی رکھ سا۔ تو ہوں ای جڑا بھانڈا رکھا گیا اور اس قانون نے تحت بھائیاں اس ملک چ روکیا گیا، تو ای ایک جائز ہیلا ہے جڑا اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں تعلیم دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے اور بیوی خدمت بہت کی تھی، لیکن خدمت کے دوران زہر کدائیں کمی بیشی بھی رہ وینی، تو حضرت سخت غصے چ ہوئے، تو حضرت یعقوب ایک قسم کھا دی حضرت ایوب کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا ہوں نا تو میں تو 100 کمچیاں مرے سا، 100 سوٹیاں مرے سا۔ ٹھیک ہو گئے، جب ٹھیک آئے تو ہوں قسم پورا کرنے کا ٹائم، ہوں او بیوی جیسے اتنی خدمت کی تھی اساں 100 سوٹیاں، تو اس تے اللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام قرآن مجید لکھا ہوا کہ اللہ فرمایا خذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنث، تو ان کر کے جھاڑو چاہ گئے اسے 100 تیلے ہون کہ وہ ایک جھاڑو اپنے بیویاں مار گئے تو ہانس نہ ہو سیں، تو اپنی قسم چو ہنج نکلوائیں۔ تو ایسا ہیلا جس نے اندر ایک سہولت اور آسانی ہوئے اور شریعت نے کہیں حکم نہ ترٹنا نہ پونا پہ ہوئے، تو ان ہیلے شریعت جائز بھی ہون، اور اس کی تعلیم بھی بہت سارے خاص طور پہ فقہ دیا کتابوں میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ای ہیلا تو جائز۔ اللہ نے حکم مذاق بنا دیونا، اللہ نے حکم تروڑ دیونا، ای اللہ نے غضب دعوت دیونے والی گل ہے۔ اس تے انہاں اللہ تعالی اپنے عذاب گرفتار کیتا۔ بس الہم ان القریۃ التی، اے میرے نبی انہاں کو پوچھ، ای ہم ضمیر مدینے نے یہودیاں کی طرف لوٹنی پئی، ان جڑے تساں نے پڑوس یہودی رانے انہاں کو پوچھو کہ اس بستی نہ کیا قصہ ہویا جڑی بستی سمندر نے کنارے آئی، اور ان ایتا میرے نبی نیاں شاناں کہ یہودیاں پتہ ہے کہ کیا ہوا وہاں اس بستی اگے، مسلمانوں جو تک کہیں پتہ میرے نبی تھے، اللہ وہی بھیج کی گل دسی اور دس کے اللہ فرمایا نہ یہودیاں کو پوچھ تاکہ نکی دنی نے کانا پھوسیاں کرن کہ جڑیاں گلاں اسا چھپائیاں ہوئیاں یہ واقعی اللہ نے نبی نہیں تے اس امی نبیاں صدیاں پہلے گزرے ہوئے جڑا واقعہ سڑیاں کتاباں لکھے ہوئے انہیں اس نبیاں کہن دسے، تو اللہ ان گلاں پوچھوا کے اپنے نبی کی نبوت در حقیقت تسلیم کروانے نہ پڑھو کہ ان گلاں تو تساں تو علاوہ کہیں نہیں ہے پتہ، لیکن یہ نبی اگر دسے نہ پیا تو سوائے اللہ نے دسنے تو اور کتوں دسے نا۔ تو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی نے متعلق انہاں کو پوچھو کانت حاضرۃ البحر جڑے سمندر نے کنارے تے اذ یعدون فی السبت، جس وقت ہفتے نے دن
انہاں حد تو تجاوز کیتا کیڑے وے استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم جس جڑے ہفتے نہ دن ہونے ہے تا مچھلیاں انہاں کول آنی آئیاں شرعان پانی چو باہر نکل کے شرعان نہ مانا ظاہر ہو کے سریاں کڈینی آئیاں اچھلنی آئیاں کدنی آئیاں انہاں چڑھینی آئیاں وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور جس جڑے ہفتہ نہ ہویا تو ان مچھلیاں کوئی نہیں آنی ہیں اللہ فرمانے پہن در حقیقت نبلوہم بما کانوا یفسقون انہاں نافرمانا نا اسی اصل وچ امتحان گھینے پے ہاں ان کے کرے نے اسی نہ مچھیاں تکا تکا کے دیکھنے آ کے وکھڑے اللہ نے مرضی تے کھڑونے یا نہیں کھڑونے لیکن انہاں کو کھڑوتا نہیں گیا اور انہیں ہیلے کر کے اللہ نے عذاب دعوت دیتی اگلی ایت وقت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین